میرے بزرگ، میرے بھائی بہنیں، بیٹیاں، جہاں بھی میری آواز پہنچے، آپ سب لوگوں پر یہ اخلاقی طور پہ ضروری ہے، فرض ہے کہ ہر مسلمان 2 رکعت تہجد کے وقت میں اسی نیت سے پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ بلاد اسلامیہ سے اور مسلمانوں سے اس کرونا وائرس کے عذاب کو ٹال دے، کیونکہ یہ عذاب بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا حل اب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ماں سوا اس کے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اسی لیے حضور بھی ہمیشہ دعا فرماتے تھے، اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام، کہ یا اللہ برص اور جذام سے بھی اور ہر بری بیماری سے ہمیں بچانا۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں۔ مسلمان بھی انتہا پریشان ہیں اور یہ بہت سارے ملکوں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور عذاب رفع تب ہوگا جب ہم اللہ سے درخواست کریں گے، کیونکہ دینے والے بھی وہی ہیں اور شفا دینے والے بھی وہی ہیں۔ لیکن اگر ہر آدمی اپنی حفاظت کے لیے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی یہ پڑھا کرے صبح و شام، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر لیا کرے، اور اسی طرح ایک بزرگ نے درود شریف لکھا ہے جو میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح محمد فی الارواح وصلی وسلم علی قلب محمد فی القلوب وصلی وسلم علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد وصلی وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ درود شریف پڑھ کے روزانہ صبح کو دعا کرے گا، اس کو کبھی بھی ایسی خبیث اور بری بیماری قریب بھی نہیں آئے۔ بہرحال ہر مسلمان کو اللہ رزق میں برکت دے۔ عورت نے طواف اور سعی کر لی، پھر جا کے سو گئی اور بال کٹوا دیے، 4 سعی کا معنی 4 چکر کیے، تو لازمی بات ہے کہ اس نے صفا مروہ پورا نہیں کیا، صفا مروہ کے 7 چکر ہیں، تو اس لیے وہ دم بھی ادا کرے۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا، اس نے کپڑا چولا پہن لیا، سو گیا، دوسرے دن مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ بہرحال پہلا عمرہ تو اس نے خود ختم کر دیا نا، کپڑے پہن لیے، اور اس کے بعد پھر دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ چلا گیا، تو عمرہ اس کا یہی ایک ہوگا، دم بھی ہوگی۔ ہمارا پروگرام والدہ کے ہمراہ تھا، لیکن والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب 2 سال بعد والدہ کے ساتھ آئے، اللہ قبول فرمائے۔ کبوتر چوک میں نماز پڑھیں یا کہیں بھی، اگر اگلی صفیں مل رہی ہیں یا کم از کم نظر آ رہی ہیں، نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر پہ اس طرح پھروایا، آج وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے، پھر بھی اس طرح پھروائے گا چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ میں نے اور پتہ نہیں کیا 4-5 طواف ایک ساتھ کر لیے، کیا کریں؟ کچھ نہ کریں، 2 رکعت پڑھ کے بس۔ بہرحال اس بیماری سے بچنے کے لیے حالت احرام میں ماسک منہ پہ چڑھا سکتے ہیں۔ مطاف میں نمازیوں کے آگے لوگ گزرتے ہیں، گزرنے والوں کو کوئی گناہ نہیں، بالکل طواف والوں کا حق ہے، وہ آگے گزر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ باپ بیٹے کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ میری بھانجی ہے، مطلقہ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، اللہ کرے اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ ایک بہن نے کل مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت سے نفل پڑھے، پھر بیمار ہوگی، عمرہ نہیں کیا، تو بہرحال جب ٹھیک ہو جائے عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے۔
راشد جمیل صاحب نے اب میری ہمشیرہ کے لیے اور بیوی کے لیے دعا کہ اللہ جزائے خیر دیں۔ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، سر میں درد رہتا ہے، وظیفہ یہی ہے، سورۃ الفاتحہ سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد پانی میں دم کر کے پیا کرو۔ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، جنات کا سایہ ہے، سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں۔ اشنا نام رکھا ہے، کوئی بھی نام رکھو، یہ اسلامی نام نہیں ہے۔ ثانیہ نام رکھا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ مولانا اعظم طارق کا بھائی عرصہ 6 سال سے لاپتہ ہے، اللہ کرے ان کی خبر خیر کی مل جائے۔ بھئی اللہ کے بندے 74 میں بیان کرتا تھا، والد صاحب کوئی بھی کرتا تھا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پوچھنے کا مقصد میرے والد صاحب 74 میں فوت ہو گئے، بیان کیسے کرتے تھے؟ بس ایسے بے وجہ پوچھتے رہتے ہیں۔ طواف کی نفل نہیں ہوتی، 2 رکعت واجب طواف ہوتی ہے۔ اگر 3 اور آدمی اور آدھی سائی کرے، باقی نہ کرے اور بال کٹوا لے، دم پڑ گئی، صفا مروہ پوری نہیں کی اس نے، آدھی کی ہے۔ میں یتیم بھی ہوں، غریب ہوں، 4 سال ہو گئے شادی کو، لیکن میرا شوہر جو ہے وہ نامرد ہے۔ میرے والدین کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن میرے شوہر کے گھر والوں کو پتہ ہے۔ وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا، آپ کو خلع لینے کا حق ہے، آپ خلع لے لیں۔ عمرے کے طواف کے بعد ابھی بال نہیں کاٹے تھے کہ جھوٹ بولنا تو ویسے ہی حرام ہے، عمرے میں ہو یا بھئی کیسے ہو، استغفار کرو۔ ہمارے ہاں جب کوئی آدمی دور جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اللہ رسول کے حوالے، یہ غلط ہے، کہنا چاہیے اللہ کے حوالے، استودعکم اللہ۔ اگر عقیقہ نہیں ہوا مدت ہو اب بھی کر سکتے ہیں۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، مجھے ایک شخص قربانی کے لیے رقم، کون سی قربانی؟ اگر حج کی قربانی ہے پھر تو آپ گناہ کرتے ہیں، اس بیچارے پر تو ایک قربانی اور ایک دم پڑ جائے گی۔ اگر ویسے دیتا ہے خیرات کے لیے تو آپ خیرات میں لگائیں یا قربانی کریں۔ زمزم کے پانی پر بھی سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ وفاق المدارس کا امتحان ہے تو آپ رب اشرح لی صدری والی آیت پڑھا کریں۔ اگر آدمی جنابت میں ہے تو اپنے بغلوں کے بالوں کی اور زیر ناف بالوں کی صفائی ہاں کر سکتا ہے۔ میں تہجد میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، سب جائز ہے۔ وتر 3 پڑھتے ہیں، وتر پڑھنا بھول گیا تو دوسرے دن اس کی قضا رات کو کر دیں۔ میں والدہ کو ایصال ثواب کے لیے خود قرآن پڑھتا ہوں، کوئی بدعت نہیں، آپ پڑھا کریں اور ثواب بخشا کریں۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد بال کٹوانے کا دکان نہیں ملی، پھر ہم صبح بال کٹوائے، کوئی اگر احرام نہیں کھولا، کپڑے نہیں پہنے، بال صبح کو کٹوائے، کوئی حرج نہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے، عورتوں کو باہر کام کرنے کو کہتی، مجھے تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں۔ مسافر کے لیے جمعہ واجب نہیں، لیکن کوشش کرے پڑھے۔ رومال ہو یا ٹوپی جالی والے، سب کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ میں بینک میں کیشیئر ہوں، کیش چھوڑ کر نماز کے وقت نہیں جاتا، بینک بند کر کے تو جا سکتے ہو نا، کیش کی صندوق بند کر دو چلے جاؤ، یہ تو کوئی بہانہ نہیں نماز چھوڑنے کا۔ ڈائمنڈ پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر ڈائمنڈ گولڈ پہ لگا ہوا ہے تو سونے پر تو زکوٰۃ ہے نا۔
میں نے 3 عمرے کیے، ایک حج کیا ہے، بس ٹھیک ہے الحمدللہ۔ لوگ کہتے ہیں غریبوں کو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے آپ کریں گے، کوئی روکے نہ روکے۔ دوران طواف موبائل دیکھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ بھئی سنہ ہجری حضور کی وفات کے بعد صحابہ نے شروع کیا ہے، لیکن ابتدا حضور کی ہجرت سے کی ہے۔ مسلمان عورت مرد نے کرسچین عورت سے شادی کی تو بہرحال اگر وہ صحیح معنی میں نصرانی یا ہے، عیسائی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ آج کل تو کرسچین جو ہے وہ عیسائی بھی نہیں ہو تو مشرک ہیں، کافر ہیں، ان سے نکاح نہیں ہوتا۔ 13 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہے۔ میرا بھائی، یہ بہت سارے بھائی بہنیں اکثر یہی سوال کرتے ہیں کہ جی ہماری اولاد نہیں ہے، 13 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال۔ میرا بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ جب چاہے دے، جب چاہے نہ دے، چاہے لڑکا دے، چاہے لڑکی دے، چاہے جوڑے دے۔ لیکن اسباب پر عمل کرنے کا بھی حکم ہے کہ میاں بیوی پہلے دونوں جا کے ٹیسٹ کروائیں کہ نقص کس میں ہے، خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے۔ اگر نقص خاوند میں ہے تو وہ علاج کروائے اور پھر دعا بھی کرے تو فائدہ ہوگا۔ اگر وہ علاج نہ کرائے اور صرف دعا کرتا ہے، اس جیسے آپ روٹی نہ کھائیں لیکن کہتے رہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کھائیں گے تو دعا بھی لگے گی۔ وہ بھی علاج جب تک نہیں کرائیں گے تو 10 سال گزار دیے علاج نہیں کرایا۔ یا اگر وہ علاج کے قابل نہیں ہے مرد مثلاً، تو پھر اس کو چاہیے کہ عورت کو چھوڑ دے تاکہ وہ بیچاری کسی دوسری جگہ شادی کرے۔ بواسیر کی وجہ سے پی پاتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ویسے، لیکن کوئی نہ کوئی پیمپر وغیرہ باندھ کے رکھے۔ میرا ایمان ہے کہ صبح و شام کے اذکار پڑھیں تو انشاءاللہ وبائی مرض نہیں، انشاءاللہ نہیں ہوگا، پڑھتی رہیں، بچوں پر بھی دم کرتی رہیں۔ شام کے اذکار جو ہیں مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد، جب موقع ملے پڑھو، بس مقصد ہے چھوڑو نہیں۔ ہندوستان میں اور خصوصاً دہلی کے علاقے میں ہندو اور مسلم میں لڑائی ہے۔ ایک مسجد کو انہوں نے گرا دیا، بہت سارے مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ قنوت نازلہ پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اتحاد کریں، جب آپ متحد ہوں گے تو پھر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک عورت بھانجے کے گھر تھی، پھر اس نے طلاق لی، اب ماموں کے گھر میں ہے، ماموں کے گھر میں کہہ رہے ہیں ماموں سے رشتہ کر لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، وضاحت سے لکھیں۔ جمعہ کے دن پہلی اذان کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے، وہ تو اعلان کے لیے ہے کہ بھی تیاری کرو نماز کی۔ یہاں بھی زوال ہوتا ہے، آج کل جیسے اذان ہوتی ہے 12:34 پہ، تو 12:20 کے بعد زوال ہو جاتا ہے۔ جوتے بار بار چوری ہوں تو شاپر میں اپنے پاس رکھے، وہ نہیں کبھی چوری نہیں ہوں گے۔ اگر امام کی داڑھی چھوٹی ہے، بہر نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا جائے۔ 14 سال کی بچی ہے، جس دن نکلنا تھا گھر سے اس کو حیض آ گیا، اسی دن عمرے کی نیت کر کے فلائٹ چڑھ گئی۔ آج کل میں جب پاک ہو جائے عمرہ کرے، بس کوئی بات نہیں، پاک ہو جائے غسل کرے، عمرہ کرے، نیت تو کر کے آئی ہے۔ وہ کینیڈا سے فہد صاحب نے دعا کی کہ اللہ ان کی حاجات پوری کرے۔
پاکستان سے وقاص اللہ ان کی مشکلات بھی حل کرے. قبر والے کے وسیلے سے دعا نہ مانگیں، سیدھی اللہ سے مانگیں. قبر کے قریب بھی نماز نہ پڑھیں، خاص طور پہ جب قبر آگے ہو تو پھر بالکل نہ پڑھیں. کہتے میں نے اپنی بیوی کو بدبودار ہے کہ تم نے اگر یہ بات ثابت نہ کی تو تم کو طلاق دوں گا. ایسے طلاق نہیں ہو جاتی. بدبودار سے کیا معنی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی. اگر اس کو بدبودار ہونے سے تمہارا فائدہ ہے تو وہ جا کے گندگی مل لے، تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے، پھر تو تمہیں بدبو آ جائے گی نا. کیا بیہودہ باتیں ہیں. توبہ کرو، استغفار کرو، کوئی طلاق شلاق نہیں ہوتی. غیر مسلم کو زکوٰۃ تب دیں جب مسلمان نہ ہوں. مجھے دم کے پیسے دیے تھے، ہم نے مکے میں کر دی، تو دم کا گوشت اگر آپ غریب ہیں تو کھا سکتے ہیں ورنہ نہیں کھا سکتے. میں نے عمرہ کر لیا ہے، شکرانے کی تو کوئی نماز نہیں ہوتی. وہی عمرہ جو ہے وہی شکرانہ ہے. عمرہ کر رہے ہو، پھر 2 رکعت طواف کے پڑھے ہیں، صفا مروہ دوڑے ہو، وہی شکرانہ ہے. اگر 3 یا 2 بچوں کا عقیقہ ایک دفعہ کر دیں ٹھیک کر سکتے ہیں. عقیقہ کرنا سنت ہے. یہ لوگ جو مدرسے سے بچوں کو بلا کے قرآن پڑھو، یہ بدعت ہے. خود پڑھو گھر والے. بہرحال میں نے عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ دوڑنے گیا. 2 چکروں کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کا احرام ناف سے نیچے ہے. پھر میں نے اس کو ٹھیک کیا اور پورا کیا، ٹھیک ہو گیا. میں نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگی تو وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہوا، لیکن میں پڑھتی رہی. نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا نہ کیا کریں. اگر آدمی کو پیشاب کا یا ریاح کا تقاضا ہو تو پھر وہ نماز چھوڑ دے، جا کے وضو کر کے اطمینان سے پڑھے. نماز یا ہوٹل میں آواز آتی ہے، آواز تو اگر ٹیلی ویژن آپ کھول لیں نا پاکستان، وہاں بھی آ جائے گی، اس سے نماز نہیں ہوتی. میرے دوست نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر احرام باندھا. جب فلائٹ میں بیٹھا تو انہوں نے کرونا وائرس کا شک کر کے اس کو نکال دیا. وہ دم بھی دے گا اور احرام کھولے گا، بعد میں جب اللہ توفیق دے عمرہ بھی کرے گا. اپنے زندہ بھائی والدین کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں. ایک کے لیے ایک عمرہ ہوتا ہے، مرحوم ایک سب کے لیے نہیں ہوتا. میرے والد فوت ہو گئے، خواب میں ملاقات ہوتی ہے. حضور کو خواب میں کیسے دیکھیں؟ درود شریف زیادہ پڑھیں. دو 2018 میں نے حج کیا. طواف زیارت کے 4تھے چکر میں مجھے حیض آ گیا، لیکن میں نے طواف مکمل کر لیا. وہ ٹھیک ہے، آپ کا ہو گیا، لیکن دم ادا کریں. پچھلے سال ہمارے رشتے دار طائف گئے، احرام نہیں، بس جنہوں نے نہیں باندھا. اب 10 سال پہلے کے مسئلے نہ پوچھو. ویسے طائف میقات ہے، عمرہ ضروری ہے. معنی یہ ہے کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتی ہو، اس کو خدا کا بیٹا یا خدا نہ مانتی ہو، تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہے. لڑکی سے جب ہم رشتہ کریں تو اس میں کیا صفات ہو؟ وہ دیندار ہو، بس سب سے بڑی صفت دیندار ہے. استخارے کا 2 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ 3 دفعہ پڑھیں. میں نے دوسرا عمرہ مسجد جیرانہ سے کیا. طواف صفا کے بعد احرام اتار دیا، 3 گھنٹے کے بعد حلق کرا. بہرحال اگر اللہ نے پیسے دیے تو دم دے دو، ورنہ 10-20 ریال خیرات کر دو. عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا.
معذور انسان کے لیے عمرہ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، عمرہ بھی طواف بھی۔ میری بھتیجی کی وہ نظر کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اگر حالت احرام میں احتلام ہو جائے کوئی بات نہیں، غسل کر لے، اس کے عمرے کو کچھ نہیں ہوتا۔ شوہر نے ایک بار بیوی سے کہا کہ تم مجھ پہ حرام ہو، دوسری بار کہا اس کو طلاق ہو گئی۔ جاز کے اکاؤنٹ میں اگر 2000 روپے ہوتے یہ تم جاؤ، مجھے نہیں پتہ ان چکروں کا۔ اگر صفا مروہ کے دوران تیسرے چکر میں وضو ٹوٹ جائے تو پھر وہیں سے وضو کر کے شروع کرے جہاں چھوڑا ہے۔ میں نے زمین بیچی تھی، پیسے نفع پر کسی کو دے دیے ہیں، کیا عمرہ اصل پیسے پر اصل سے ہو یا نقل سے ہو؟ تمہارے پاس پیسے تھے تم نے عمرہ کر لیا بس۔ اگر آدمی ہوٹل سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ جائے، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کرے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک فاحشہ عورت ہے، بری عورت ہے، لیکن اب وہ توبہ کر کے اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ معاشرہ تو ہر چیز کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے کہ شریعت میں جائز ہے۔ میری گھر والی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ابھی دہلی والوں کے لیے دعا مانگی، اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر تیسرے یا دوسرے چکر میں طواف استلام بھول جائے کوئی بات نہیں۔ احرام کی حالت میں مرد یا عورت ماسک پہنے رہیں جائز ہے۔ معادات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا تو عورت آپ کے آگے نماز کھڑی ہو یا آپ کے برابر کھڑی ہو، پھر نماز نہیں ہوتی۔ صرف حنفی مسلک میں، باقی امہ کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ طواف کرتے ہوئے بھی عورت پردہ کرے گی۔ اگر عمرے کا طواف ہے آگے کپڑا لٹکائے گی، نقاب نہیں باندھے گی۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد احرام کھول دیا، کپڑے پہنے، پھر بال کٹوائے، پھر بھی صدقہ خیرات کر دیں۔ احرام پہن کے باتھ روم جانا پڑا، خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے، دم نہیں ہے، کچھ خیرات کر دیں 2-4 ریال۔ ایک عورت کی عمر 56 سال ہے، وہ لوگوں کے دوسرے عورتوں کے ساتھ آ بھائی گزارش یہ 56 پہ نہیں ہوتا ہے، بعض 56 کی تکڑی ہوتی ہیں اور 20 سال والی کمزور ہوتی ہیں۔ یہ دیکھو کہ اگر اس کی خواہش نکاح ختم ہو چکی ہے پھر آ سکتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی۔ بخاری شریف کا درس ہفتے میں ایک دفعہ، پتہ نہیں مجھے روزانہ درس ہوتا ہے ترمذی شریف کا، ترمذی شریف سے آپ کو چڑھ ہے؟ کہتے ہیں جی پاکستان میں کھانا سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں مردوں کو ثواب بھیج رہے ہیں، کھانا تو خود کھا جاتے ہیں، خود اندازہ لگا لو ثواب کیا ہوگا۔ میقات سے احرام نہیں باندھا، واپس چلا گیا، نہیں باندھا، نہیں آیا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، زمزم پیا کریں۔ اشتہار میں لکھا ہے کہ لڑکے پیدا نہ ہوتے ہوں، اللہ عالم کس کا اشتہار ہے، مجھے کیا پتا۔ میں سجدے کی حالت میں اگلے صف کے شخص کے پاؤں نیچے میرے بال آ گئے، سجدے سے اٹھا تو ایک بال ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں۔ انڈیا سے عمرے کی نیت سے آئے، احرام باندھ کے 7 چکر لگا کر 2 نفل پڑھ کر غلطی میں سمجھے کہ عمرہ ہو گیا، صفا مروہ کا کسی نے بتایا نہیں،
وہ پھر گم ہو گیا، 24 گھنٹے بعد ملے، انہوں نے احرام بھی اتار دیا، دم پڑ گئی۔ انڈیا سے آ جاتے ہو، مسئلہ نہیں پوچھتے ہو، تمہیں جہاز کا پتہ بھی لگ جاتا ہے، ٹکٹ کا بھی لگ جاتا ہے، کسٹم کا بھی لگ جاتا ہے، صرف عمرے کا نہیں لگتا جو کرنے آ رہے ہو۔ احرام کی حالت میں تھوڑا سا اپنا کھال کھینچ، ساری کھال کھینچ لو، کچھ نہیں ہوتا۔ تہجد کے لیے وتر چھوڑنا، اگر یقین ہے کہ تہجد پڑھوں گا تو پھر تہجد کے وقت وتر پڑھنا افضل ہے۔ اگر اٹھنے کا یقین نہ ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں۔ ذوالکفل بالکل نام رکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر کا نام ہے۔ میرا بیٹے کی عمر 12 سال ہے، وہ شوگر ٹائپ 1 کا مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرے کے لیے صفا کر رہا تھا کہ صفا میں وضو ٹوٹ گیا، تو وہ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ میرا بچہ بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ میری 3 بہنیں، شادی نہیں ہو رہی، اللہ پاک ان کے لیے خیر کے رشتے نصیب کریں۔ ان سے کہیں کہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ بینک اسلامی میں ہم نے اپنے پینشن کے پیسے جمع کراتے، ان میں جمع کرانا، ان کا نفع لینا جائز ہے، کیونکہ ان کا کاروبار شریعت کے مطابق ہے۔ میری امی بیمار ہیں، آرام نہیں آتا، تو بس سورۃ فاتحہ پانی پہ دم کر کے پلایا کریں۔ موت کی دعا کرنا منع ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں اگر میرے لیے موت بہتر ہے عطا کرے، زندگی بہتر ہے تو عطا کریں۔ ہم 5 بہنیں ہیں، 5 جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آتے ہیں تو بھائی اور والد نہیں مانتے، اللہ ان کو حیا دے اور شرم دے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے اور بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹ نہ بنے۔ آپ بہرحال اللہ سے 3 دفعہ الرحمن پڑھ کے دعا مانگتی رہیں۔ طواف کے پہلے 4 چکروں میں بیٹھ نہیں سکتے، وضو ٹوٹ جائے، وضو کر کے پھر جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کریں۔ میں جدے میں رہتا ہوں، شوال میں عمرہ کیا، چاہے عمرہ بھی کرو، جدے اور مکے والوں کا حج افراد ہوتا ہے۔ سر منڈوانے سے پہلے احرام کھول دیا، پھر کتنی دیر کے بعد سر منڈایا؟ اگر جلدی منڈا دیا تو کوئی دم نہیں۔ میں نے عمرہ کیا، میری بیوی نے میرے گنجے سر پہ اس طرح پھیرا، لیکن بال نہیں کٹے، جب اس بال تھے نہیں تو کٹتے کیا، اور اس طرح پھیرا، آپ پر کوئی دم نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ پورے عالم اسلام سے، مسلمانوں سے ہر قسم کی بیماریاں وبائیں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما،
جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی